فیکا ترمیمی ایکٹ ورکنگ جرنلسٹ کے خلاف نہیں، صحافیوں کے تحفظ کی جانب اہم قدم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پر الزام تراشی اور کردار کشی ہوتی ہے جس کا کوئی نوٹس نہیں ہوتا، جھوٹ اور پروپیگنڈے کی کوئی جواب دہی نہیں ہے، اس لیے ڈیجیٹل میڈیا کا کوڈ آف کنڈکٹ طے کیا۔ پاک بحریہ نے 11ویں بار ٹاسک فورس 151 کی قیادت سنبھال لی۔ ISPR کے مطابق کمان کی تبدیلی کی تقریب کمبائنڈ میری ٹائم فورسز ہیڈ کوارٹرز بحرین میں ہوئی۔ پاک بحریہ کے کموڈور سہیل احمد عزمی کمبائننگ ٹاسک فورس کے نئے کمانڈر تعینات۔ کموڈور سہیل احمد عزمی نے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ دیگر ممالک کی بحری افواج کے ساتھ مل کر کام کرتی رہے گی۔ سندھ حکومت کا سزا یافتہ قیدیوں کے بچوں کو تعلیم مکمل کرنے میں مدد دینے کا فیصلہ۔ وزیر تعلیم سردار علی شاہ اور وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری کی مشترکہ صدارت میں اجلاس۔ وزیر تعلیم سندھ نے کہا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری قانون پر عمل درآمد کروانے کے ساتھ بچوں کو تعلیم دینے کی بھی ہے۔ I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. Crimes Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. صحافیوں کا احتجاج بیکار، حکومت کا بڑا اقدام۔ فیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی سے منظور۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے بل پیش کیا۔ بل کے خلاف صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ حکومت کی کسی بھی اتحادی جماعت نے بل کی مخالفت نہیں کی۔ اپوزیشن کی جانب سے بل پیش کیے جانے سے قبل ہی واک آؤٹ کیا جا چکا تھا۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے فیکا ایکٹ میں ترامیم کو مسترد کر دیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں PFUJ، CPNE اور PBA شامل۔ اعلامیے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ حکومت نے صحافتی تنظیموں سے کوئی مشاورت نہیں کی۔ حکومت نے ترمیم سے قبل کوئی ڈرافٹ شیئر نہیں کیا۔ صحافتی تنظیموں سے مشاورت کے بغیر حکومت فیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل پاس نہ کرے۔ PFUJ کے صدر کہتے ہیں کہ بل کے خلاف ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 5 اسٹیک ہولڈر کی ایکشن کمیٹی ہے اور ان 5 اسٹیک ہولڈر میں سے کسی کو بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، اس بل پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ پہلی تو اس کو مسترد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو ٹوٹل ریجیکٹ ہم نے کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس کے خلاف ملک گیر احتجاج کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے فیکا قوانین کو مسترد کر دیا۔ کل صحافیوں کے ساتھ سینٹ اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ کرنے کا اعلان۔ شبلی پراس نے کہا کہ سینٹ میں اپوزیشن اپنی احتجاجی تقریر کے بعد ایوان سے واک آؤٹ کرے گی۔ ملک کے مزدوروں کو وہ حقوق دیے گئے ہیں جو پوری دنیا مانتا ہے کہ آپ کا حق ہے۔ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جہاں حکومت عوام کی مرضی کے بغیر چل سکے۔ اب الیکشنز کرے نہ کرے، آپ کا وزیر اعظم ہو، آپ کا صدر ہو، آپ کا بادشاہ ہو، آپ کا امیر المومنین ہو، وہ نظام اپنے عوام کی مرضی پہ۔ جب یک طرفہ پالیسی اور فیصلے کیے جاتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ کوئی بھی حکومت عوام کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب، حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بولے، کئی بار حکومت بلا وجہ اپنے لیے مسائل خود بنا لیتی ہے، ہم حکومت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے۔ 18ویں ترمیم اتفاق رائے سے کی گئی، آج کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل صبح 10 بجے طلب۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کے ایڈوائس پر مشترکہ اجلاس طلب کیا۔ حکومت زیر التوا بلز قانون سازی کے لیے پیش کرے گی۔ مشترکہ اجلاس کے باعث سینٹ کا اجلاس بھی ری اسکیجولڈ۔ سینٹ اجلاس کل دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم نے ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ میں بلاول بھٹو اور خواجہ آصف کو شامل کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دونوں ارکان افسران کی گریڈ 22 میں تقرری کے لیے میٹنگز میں شریک ہوں گے۔ خان صاحب نے بڑا دو ٹوک آج اعلان کر لیا ہے کہ آج تک ہم نے حکومت کو اس سے پہلے ٹائم دے دیا تھا، 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا۔ یہ خان صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے، لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال اپ کر لیے۔ 7 دن کا وقت ختم، بانی پی ٹی آئی کا حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو، کہتے ہیں حکومت کو 7 روز میں کمیشن بنانا تھا، آج تک نہیں بنایا گیا۔
ہم آئین اور قانون کے تحت اپنی کوشش جاری رکھیں گے. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے. آزاد عدلیہ اور 26ویں ترمیم کے خلاف کوشش کریں گے.